اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی شخص غلطی سے قتل ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، تو اس کا حکم اس آیت میں موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما کانا لمومن، وما کانا، اور نہیں ہے یہ جائز، لمومن، کسی ایمان والے کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، این یقتلا، کہ وہ قتل کرے، مومنن، کسی ایمان والے کو، یعنی مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور مسلمان کو قتل کر دے، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ارشاد ہوا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، تو یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنا خطأ، ومن قتل، اور جس نے قتل کیا، مومنا، کسی ایمان والے کو، خطأ، غلطی سے، تو اگر کسی سے کوئی مومن ایمان والا غلطی سے قتل ہو جائے، فتحریر رقبۃ، فتحریر، پس وہ آزاد کرے، رقبۃ، ایک گردن کو، یعنی ایک غلام کو، تو ایک غلام کو آزاد کرے، مومنۃ، جو کہ ایمان والا ہو، ودیۃ مسلمۃ، اور پھر وہ دے خون بہا، الی اہلہ، اس قتل ہونے والے کے اہل کو، یعنی خاندان والوں کو، الا، مگر، ان یصدقوا، مگر وہ اگر معاف کر دیں تو ان کو اجازت ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ، پس اگر، کان من قوم، اگر وہ جو تمہارا جو قتل ہو جاتا ہے، من قوم عدو لکم، اگر وہ دشمن، تمہارے دشمن کی قوم سے ہو، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان والا ہو، پھر بھی حکم کیا ہے، فتحریر رقبۃ مومنہ، پس تم تحریر، یعنی
آزاد کر دو رقبتن ایک گردن کو، ایک غلام کو، مومنتن جو ایمان والا ہو، یعنی ایک ایمان والے مسلمان غلام کو آزاد کرنا یہ پھر فرض ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر یہ جو بندہ قتل ہو جاتا ہے من قومن اس قوم سے ہو، بینکم و بینہم یعنی اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ ہے، فدیتم مسلمتن تو پھر آپ کو خون بہا بھی انہیں دینا پڑے گا، الی اہلہ اس قتل ہونے والے کے خاندان والوں کو خون بہا بھی دینا پڑے گا، اور تحریر و رقبت مومنہ اور آپ کو غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا جو مسلمان ہوگا۔ فمن لم یجد، پس جو بندہ ایسی کی اہلیت نہ رکھے، یعنی وہ اس کے پاس غلام نہ ہو، آج کل جیسے کوئی غلام نہیں ہوتا تو آج کل یہی کام چلے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، شہرین پھر وہ فصیام پھر وہ روزے رکھے، شہرین 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار، پھر وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر بیچ میں ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے پورے کرنے پڑیں گے، لگاتار کرنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اس کی اللہ کی طرف توبہ ہے، یعنی اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کی توبہ ہو جائے گی قبول، نہیں تو پھر نہیں ہوگی۔ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو ناحق قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مومنہ پس آزاد کرے ایک غلام کو، ایک گردن کو، وہ غلام جو ہے وہ مومن ہونا، ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان۔ ودیتم مسلمتن، تو پھر خون بہا دے ان کو، الی اہلہ اس کی خاندان کو، جو قتل ہوا ہے مقتول کے وارثوں کو خون بہا یعنی ان کے حوالے کرے۔ الا ان یصدقوا، مگر وہ مقتول خطا جو ہیں، جو اس کے وارث ہیں، اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اجازت ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر جو مقتول ہے وہ اس قوم کا باشندہ ہو، عدو لکم جن سے تمہاری دشمنی ہے، وہ مومن، اور وہ ایمان والا ہو، فتحریر رقبۃ مومنہ پس تم آزاد کرو ایک غلام کو جو ایمان والا ہو۔ اس میں خون بہا نہیں ہے، اس میں پھر آزادی ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اگر اس قوم کا ہے، فدیتم مسلمتن الی اہلہ، پھر اس کے خاندان کو آپ نے خون بہا پہنچانا ہے، و تحریر و رقبۃ مومنہ، اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہے جو مسلمان ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس اگر کوئی شخص غلام نہیں پاتا، جس طرح آج کل کوئی غلام نہیں ہوتے، تو پھر حکم ہے فصیام و شہرین، تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، متتابعین یعنی لگاتار، توبۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف اس کی یہ توبہ ہے، واللہ علیم حکیمہ، کما کان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا ہے، جو بھی 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، یعنی قتل مسلمان سے مسلمان کا ہو جاتا ہے لیکن وہ غلطی سے ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور
جس خاندان کا بندہ قتل ہوا ہے اس مقتول کے خاندان کو خون بہا پہنچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ ان یصدقوا، اور اگر وہ خاندان والے جو اس کے جس کا قتل ہوا ہے، یعنی مقتول جس خاندان کا ہے، اگر وہ خاندان والے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اختیار ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر وہ جو مقتول ہے وہ اس خاندان سے ہو جس سے آپ کی دشمنی ہے، تو پھر آپ نے خون بہا تو نہیں دینا، لیکن آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے جو مسلمان ہو۔ اسی طرح فرمایا اگر ایک قوم ہے، یعنی جو مقتول ہو جاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے، وہ اگر اس قوم سے ہو جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو پھر آپ نے اس کے خاندان یعنی مقتول کے خاندان کو خون بہا بھی پہنچانا ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج کل کیونکہ غلام نہیں ہوتے تو آج کل غلام آزاد تو نہیں کرنے ہوتے، لیکن اس لیے اللہ نے فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، تو پھر بندہ جو ہے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، تو یہ توبۃ من اللہ، پھر اس طرح اللہ کی طرف اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مومن کسی مومن کو دوسرے مومن کو کسی صورت میں قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں، شریعت میں 3 جگہوں پر ایک مسلمانوں کے قتل کا حکم موجود ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن کیسے کیا جائے گا؟ وہ اپنا کیس جو ہے، اپنا معاملہ عدالت میں پیش کریں گے اور عدالت حکم دے گی اس کو قتل کرنے کا، یعنی پھانسی دینے کا یا قتل کا مقدمہ، اس کو حکم جو ہے وہ عدالت دے گی۔ یہ بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے دوسرے بندے کو فوراً قتل کر دے، تو اس کا معاملہ عدالت میں لے جائیں، اسلامی عدالت میں، اور اسلامی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کر دے گی کہ جس نے ناحق قتل کیا ہے تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا جو اسلام میں ہے جس کو قتل کیا جائے گا وہ ہے شخص جو شادی شدہ ہے لیکن زنا کرتا ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ یہ اس کی سزا ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزا موت ہے۔ اس طرح سے سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی وہ جو ہے سنگسار کرنا۔ اسی طرح تیسرا شخص مسلمان جو اپنا اسلام چھوڑ جائے اور دوسرے مذہب کو قبول کرے اس کو کہتے ہیں مرتد، اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ تو اس لیے یہ 3 سزائیں موت ہیں جو کہ اسلام میں ہیں اور اس میں قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے جس میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے، یہ نازل ہوئی جب جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے نا، یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے تھے۔ اس وقت یعنی جنگ احد میں شروع میں مشرکین شکست کھا گئے، اس وقت ابلیس لعنت اللہ علیہ نے چلا کر کہا، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں پر حملہ کر دو۔ تو وہ مسلمانوں نے اس وقت دیکھا نہیں یہ کہنے والا کون ہے، تو انہوں نے بغیر بس سنے ہوئے انہوں نے اگلی صفوں نے پچھلی صفوں پر حملہ کر دیا اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اچانک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ مسلمان تو ان کے باپ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا یہ تو میرے باپ ہیں، یہ تو میرے باپ ہیں، یہ کہتے رہے، مگر مسلمانوں نے وہ کیونکہ شور و غوغا تھا اس میں آواز ہی نہیں سنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے حضرت یمان جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل ناحق تھا، تو اس لیے ایک غلطی سے قتل تھا، غلط فہمی میں، تو اس لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کی ایک اور شان نزول میں آتا ہے کہ بنو عامر کا ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام عیاش بن ربیعہ تھا۔ اس کو یہ خبر نہ تھی کہ حارث بن زید جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے حارث بن زید کو غلط فہمی میں قتل کر دیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دوسری روایت ہے جس میں اس کی شان نزول میں۔ اور تیسری ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ تیسری ہو گئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ذکر بھی کیا تھا، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے اس کا دل چیر کا دیکھ لیا تھا؟ کہ تم جو کہتے ہو کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، تو تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ جب اس نے کہا، جب ایک بندے نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ تو ان سب صورتوں میں یہ شان نزول آتی ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو مسلمان غلطی سے اگر وہ قتل ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے خاندان کو خون بہا دو، اور اگر اس کا خاندان والے خون بہا معاف کر دیں تو اجازت ہے، اور دوسرا ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں اور تو پھر آپ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں۔ تو یہ صورتحال بتا دی گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے آج کل کے دور میں، اگر یعنی قتل خطا کی جو صورتیں ہیں، یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ قتل خطا کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جنگل میں آپ شکار کھیلنے گئے ہیں، تو آپ نے جنگلی ہرن یا جنگلی کسی جانور کا نشانہ بنایا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا آگے کوئی انسان ہے، تو گولی جو تھی آپ کی بندوق سے نکلی اور وہ جانور کی بجائے کسی انسان کو لگ گئی اور وہ انسان فوت ہو گیا، تو یہ ہو گیا قتل ناحق، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، قتل خطا ہو گیا۔ تو اس قتل خطا کا پھر کفارہ جو ہے آپ کو اس کے خاندان کو خون بہا دینا پڑے گا، اور پلس آپ کو غلام تو آپ آزاد نہیں کر سکتے، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ آج کل دیکھیں کہ ٹرک یا بس یا کار کے نیچے آ کر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی مد میں آئے گا کہ جو ٹرک یا بس یا کار والا ہے وہ پھر خون خطا کا کفارہ دے گا، اس خاندان والوں کو، وہ جو مقتول کے خاندان والے ہیں ان کو خون بہا ادا کرے گا اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے، اسلام کی باتوں کو عام نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو خون بہا دینا ہوتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں۔ دیت جو ہوتی ہے وہ مال جو مقتول کے ورثہ کو جان کے عوض دیا جاتا ہے، دیت کہلاتا ہے۔ اگر مسلمان مقتول کے رشتہ دار کافر ہوں تو انہیں دیت نہیں دی جاتی، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ مسلمان مقتول کے رشتہ دار اگر مسلمان ہوں تو انہیں دیت دی جائے گی۔ تو جان کے تاوان کو دیت، اور عضو، اگر کسی عضو کو کوئی بندہ کسی کے بازو کو کاٹ دیتا ہے
تو اس کے تاوان کو کہتے ہیں عرش۔ عرش کا مطلب الف سے نہیں، یہ عین سے نہیں ہے، الف سے، الف رے شین عرش، تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ دیت خطا جو ہے جو قتل کی، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جو قتل خطا کی دیت جو ہے، اس میں 1 سال کی 20 اونٹنیاں، 1 سال کے 20 اونٹ، 2 سال کی 20 اونٹنیاں، 3 سال کی 20 اونٹنیاں اور 4 سال کی 20 اونٹنیاں، یہ اتنا ساری یعنی دینی پڑیں گی، یہ 20 یہ تقریباً 100 بن جاتی ہیں، تو اس طرح سے یہ ہوگا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قتل خطا کی دیت یہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی شخص کو اگر ایسے آلے سے ضرب دی جائے جس سے قتل نہیں کیا جا سکتا، مگر اس ضرب سے وہ بندہ مر جائے، تو اس کی دیت بھی یہی ہوگی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک انہوں نے بتایا کہ 25 1 سال کی اونٹنیاں، پھر 25 2 سال کی اونٹنیاں، پھر 25 3 سال کی اونٹنیاں اور 25 4 سال کی اونٹنیاں۔ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ موجود ہے، تو یہ 25 25 25 25 100 بن جاتی ہیں، تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اسی طرح سے عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو ارادے سے قتل کیا تو اس کو مقتول کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر وہ چاہیں اسے قتل کر دیں، اور اگر وہ چاہیں تو اس سے دیت لے لیں اور وصول کر لیں اور اسے معاف کر دیں۔ اور وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے تفصیل، کیونکہ اگلی آیت میں یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ارادے سے قتل کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور جہنم میں عذاب بھی ہے، اور اس کے بارے میں اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح سے تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ دیت جو ہوتی ہے نا، یہ جو خون بہا ہوتا ہے، یہ 3 سال میں ادا کر دیا جائے گا، ہر سال میں 1/3 وصول کر دی جائے گی یعنی ہر سال میں 1/3 جو ہے وہ دیا جائے گا، تو 3 سالوں میں یہ دیت پوری ادا ہو جائے گی۔ اور دیت جو ہے عاقلہ پر ہے، امام شافعی اور امام محمد بن رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک باپ دادا بیٹا پوتا عاقلہ میں داخل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شامل ہیں۔ تو جو لوگ جس طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسی کمپنی کی بس، ٹرک یا ٹریلر کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، تو اس میں جو قتل ہو جاتے ہیں ان کے خاندان کو جو بس یا ٹریلر یا کمپنی اس کی جس کمپنی کا وہ ٹرک ہے ٹریلر ہے، تو وہ کمپنی وہ دیت دے گی، خون بہا دے گی، اور پھر وہ جو جس بندے سے ہوتا ہے جو ڈرائیور تھا، وہ 2 سال کے روزے بھی رکھے گا لگاتار۔ تو اس طرح سے، اور اس طرح سے اگر یعنی کوئی بندہ ہے اس کی دیت جو ہے وہ اس کے وارث نہیں ہیں، تو پھر اس کی دیت جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو عورت ہے نا، عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کا نصف ہوتی ہے، یہ موطا امام مالک میں بھی حدیث موجود ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں مسلمان پر قتل خطا جو ہے اس پر 2 چیزیں واجب کی ہیں، ایک تو کفارہ ہے، ایک دیت ہے۔ کفارہ مسلمان غلام کو آزاد کرے، آج کل غلام تو نہیں ہوتے، لہٰذا آج کل کے دور میں قتل خطا کے کفارے میں 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے۔ یہ روزے رمضان کے روزوں کے علاوہ ہیں، اور یہ کوشش کریں یہ روزے اگر رکھنے ہوں تو ایام تشریق کے بعد رکھے جائیں، یعنی قربانی، عید قربانی جو ہوتی ہے اس کے بعد، یہ جو 4 دن ہوتے ہیں اس کے بعد یہ رکھے جائیں،
تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر پہلے رکھیں گے کسی وقت تو وہ بیچ میں اور روزے آ جاتے ہیں، رمضان شریف اور دوسرے، تو پھر 2 مہینے کے نہیں ہوتے۔ تو ایام تشریق کے بعد رکھیں گے تو تسلی سے بندہ رکھ سکتا ہے، یعنی یہ ایک مشورہ ہے۔ مسلمان مقتول کی دیت جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، اور یہ دیت 3 سال کے اندر ورثہ کو ادا کی جائے گی۔ یہ 100 اونٹ کی دیت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی ہے۔ مقتول کی یعنی اب دیکھیں نا، اب دیت جو ہوتی ہے اس میں جو پیسے آتے ہیں، اس سے اگر جو مقتول جو فوت ہو گیا ہے، جو شہید جو قتل ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین یعنی اس کا کفن دفن کا خرچہ بھی دیت سے دیا جا سکتا ہے، یعنی دیت کے پیسوں میں سے اس کی تجہیز و تکفین، اس کی یعنی کفن دفن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ بھی اس میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس کی وصیت ہے تو وہ بھی اس میں سے ادا ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے باقی اگر بچے گا تو وہ پھر خاندان والوں کو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نے ہر صورت ماننا ہے اور ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، جس کو آپ نے قتل کیا، جس کو آپ نے جو بھی آپ کے ارادے ہیں، خیال ہیں، سب اللہ کو پتہ ہیں۔ وہ اس لیے اللہ نے فرمایا آخر میں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، وہ ساری حکمتیں جانتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو مان کر اس کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب کوئی خطا ہو جائے تو اس کو بھی خطا کو بھی اللہ کے حضور جیسے قتل خطا ہے تو اس کی توبہ کب قبول ہوگی؟ جب بندہ وہ حکم جو ہے جیسے وہ خون بہا دے گا اور 2 مہینے کے روزے رکھے گا لگاتار، تب جا کر اللہ نے فرمایا توبۃ من اللہ، تو اس طرح یہ بندے کی توبہ قبول ہوگی۔ تو پوری کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق گزار لیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ دنیا بالکل چھوٹی سی ہے، عارضی ہے، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنائیں، اس کو ترجیح دیں، اور دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھیں، اور ذرا احتیاط سے چلیں، ہر کام احتیاط سے کریں، کیونکہ فرشتے اللہ کے لکھ رہے ہیں، اور زندگی میں ہر لمحہ میں جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن سب دکھا دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں پوری کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو راستے ہیں وہ اس پہ نہ چلو، تو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے آپ کا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔